28 مئی وہ دن جب پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کیا، اور اس دن پاکستان نہیں بلکہ پورا عالم اسلام ایٹمی قوت بنا۔ مجھے برطانیہ سے ایک شخص کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ آج جمعات کے بعد سب کو مٹھائی مفت تقسیم کی جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے تو پتہ چلا پیلسٹائن سویٹس کے نام سے ایک بندے کی دکان ہے، فلسطینی مٹھائی کے نام سے، مسجد کے ساتھ ہی وہ دکان ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ جناب آج مٹھائی سب میں تقسیم کی جائے گی اور مفت تقسیم کی جائے گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں عجیب ماجرا ہے، اس کی لاٹری نکل آئی ہے یا فلسطین آزاد ہو گیا۔ کہتے ہیں جب اذان ختم ہوگی، نماز ختم ہوگی، ہم جب اس کے قریب گئے تو ہم نے اسے دیکھا کہ سب کو مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے اور ایک جملہ بول رہا ہے، اور قریب گئے تو ہمیں مٹھائی دیتے ہوئے اس نے جملہ بولا کہ مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا، آج ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ دوستو سمجھ آئیے، دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں۔ جب آپ ایٹمی قوت بنے تھے تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا۔ ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ میرے ہاتھ میں موجود یہ پتھر نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو پاکستان میں موجود وہ ایٹمی قوت دیکھو، ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف۔ اور وہ فلسطینی بچہ، ہر بچہ نعرہ لگاتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہم میں سے ایک بچہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ تو یہ امیدیں وابستہ ہیں دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے۔ پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، اداروں کے سربراہوں سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی امت مسلمہ کی ان امیدوں کو ٹوٹنے نہ دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے ہی وہ محمد بن قاسم نکلیں گے جو ایک 17 سال کی بہن کی آواز پر پورے سندھ کو آ کے فتح کر جاتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کا خط آیا تھا اور اسلام نے پورا لشکر بھیج دیا تھا۔ دس از واٹ اسلام از، دس از واٹ ہیومن رائٹس از، کہ ہیومن رائٹس کا صحیح خیال، وومن رائٹس کا صحیح خیال اگر کسی نے رکھا تو اسلام نے رکھا، مسلمانوں نے رکھا۔ کالے گورے کا فرق اگر نیلسن منڈیلا میں اس فرق کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی بتا دو اپنے بچوں کو، شیکسپیئر اور نیلسن منڈیلا کی مثالیں دینے والوں بہت اچھے لوگ تھے یہ، بے شک کوئی شک نہیں، لیکن کالے گورے کا فرق آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی علیہ السلام نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دینے کا جب حکم کیا اور تمام امیر کبیر حسین و جمیل صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں اگر چنا گیا تو بلال حبشی کو چنا گیا، تب یہ رنگ و نسب کا فرق مٹا دیا گیا تھا۔ دس از واٹ اسلام از۔ خیر، پوری قوم کو یہ دن مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم زندہ قوم بنیں گے۔ یہ جو ہجوم ہے اس کو قوم میں تبدیل کریں گے، قوم کا شعور بیدار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان عظیم ملک بنے گا، سپر پاور بنے گا، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔